پاکستان پیپلز پارٹی کی زبردست سیاسی تاریخ رہی ہے۔ یہ پاکستان کی انتہائی مستحکم چاروں صوبوں میں مقبول جماعت رہی ہے، مگر یہ کبھی ہوتا تھا کہ یہ چاروں صوبوں کی زنجیر اور وفاقی سیاست کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن افسوس سے دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی اب سندھ کاٹ تک محدود ہو گئی ہے۔ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کی سیاست بالکل چکنا چور ہو چکی ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی موجودگی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حالیہ کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کی 212 نشستوں میں پیپلز پارٹی صرف 17 سیٹیں جیت پائی، جن میں 15 سندھ اور 2 کے پی میں تھیں۔ پنجاب اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی۔ پنجاب میں کنٹونمنٹ الیکشن میں کاسٹ ہونے والے 5,12,000 سے زائد ووٹوں میں پیپلز پارٹی کو صرف 12,055 ووٹ ملے، یعنی صرف 2%۔ حیران کن بات تو یہ بھی ہے کہ پنجاب کی 113 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے صرف 41 امیدواروں کو نامزد کیا اور کوئی بھی جیالہ پنجاب سے کامیاب نہیں ہوا۔ گو کہ پچھلے ہفتے بلاول بھٹو زرداری پنجاب گئے تھے اور اپنے دورہ جنوبی پنجاب میں کئی بڑے جلسے کیے تھے اور دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم جیالہ ہوگا اور پنجاب میں اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی بنائے گی۔ میرے پنجاب کے جیالوں کے لیے پیغام ہے کہ جاگ میرے جیالو جاگ، اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا، اگلا وزیر اعلیٰ جیالہ ہوگا۔ ہم نے جدوجہد کرنا ہے، ہم جیالوں کے ساتھ چلیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا، آپ کا وزیر اعظم ہوگا، جیالوں کا راج ہوگا۔ میں صرف جیالہ وزیر اعظم منتخب نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے پنجاب حکومت چاہیے، مجھے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ ہم بسیٹ کے بھی بنا کے رہیں گے، ہم پنجاب کی قسمت تبدیل کریں گے۔ تیر پنجاب کا نشان ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی محنت کی وجہ سے ہم جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے، تو ہم جیالہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنائیں گے۔ یقیناً بلاول بھٹو زرداری پنجاب کی زمینی سیاسی حقائق سے اس وقت ان کو لگ نہیں رہا کہ ان کی کوئی معلومات ہے یا اس سے ان کا تعلق ہے، یا یہ کہ فی الحال یہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک وقت تھا جب وفاق و پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جادو سر چڑھ کے بولتا تھا۔ 30 نومبر 1967 کو پنجاب کے دل لاہور میں ہی ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی اور زیڈ بھٹو نے 8 مارچ 1970 کو موچی گیٹ لاہور کے تاریخی جلسہ عام میں پہلی بار روٹی کپڑا اور مکان کا تاریخی نعرہ لگایا تھا۔ اسی جلسے میں پہلی بار پنجاب کے جیالوں نے جیو بھٹو کا نعرہ متعارف کرایا تھا اور 1986 میں بے نظیر بھٹو بھی جلا وطنی کے بعد جب پاکستان پہنچی تو زندہ دلان لاہور نے ان کا پرتپاک اور زبردست استقبال کیا تھا۔ پہلے میں آپ کو کہتا تھا کہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تعالی، اب میں آپ کو یہ دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے اور آپ دیکھیں گے اس کے نتائج۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مزدوروں کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے۔ وعدہ کرو کہ ہم اتحاد، ایمان اور ڈسپلن کے ساتھ کام کریں گے اور ہم نعرہ بلند کریں گے، زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔ کہا جاتا ہے اور یقیناً صحیح بھی ہے کہ پنجاب کی سیاست ملک میں اقتدار کی راہ ہموار کرتی ہے۔ ملک میں انتخابات کی تاریخ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 61% ووٹوں کے ساتھ پنجاب میں قومی اسمبلی کی 115 میں سے 107 نشستیں حاصل کی تھیں۔ 1988 میں پیپلز پارٹی پنجاب میں 53 نشستیں لے سکی۔ 1990 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ووٹ مزید کم ہو گئے اور اب اسے پنجاب سے قومی اسمبلی کی 115 میں سے صرف 14 سیٹیں مل سکی تھیں۔
Here in the Punjab, her most crucial target 1993 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बेनजीर भुट्टो की क़यादत में दोबारा उड़ान भरी और इसके हिस्से में पंजाब से 50 नशिस्तें आई थीं। I'm grateful to them for having expressed their confidence once again in the Pakistan People's Party. 1997 का इलेक्शन सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए तबाहकुन रहा। पंजाब में मजमूई वोटों के 22% वोट तो मिले, मगर पंजाब से कौमी असम्बली की 115 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी एक सीट भी ना निकाल सकी। I don't accept the results. I do not accept the results. They were engineered. 1970 में भुट्टो का वो पंजाब ये तो लोग आज आ गए, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं ड्रामे किए। भुट्टो का पंजाब, भुट्टो का लाहौर हमने अपने हाथ से जाया किया है, अपने नाअहली से जाया किया है। 2002 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सियासी कार्ड्स कुछ बेहतर खेले और पीपल्स पार्टी पंजाब में कौमी असम्बली की 148 नशिस्तों में से 36 सीटें लेने में कामयाब हो गई। मुस्लिम लीग नून की क़यादत जिला वतन थी, मगर फिर भी पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के बजाय मुस्लिम लीग काफ का मुकद्दर बनी। बेनजीर भुट्टो की शहादत और इलेक्शन 2008 के बाद पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई। पंजाब से कौमी असम्बली की 148 नशिस्तों में से 44 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली, लेकिन पंजाब में सूबाई हुकूमत मुस्लिम लीग नून ने बनाई। 2013 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पंजाब से सिर्फ 8% वोट और कौमी असम्बली में पंजाब की 148 नशिस्तों में से सिर्फ जनूबी पंजाब से 3 सीटें मिली। पीपल्स पार्टी के 50 बरसों के दौरान पंजाब में इसकी गिरती मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलेक्शन 2018 में पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 371 नशिस्तों में से सिर्फ 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली, जबकि पंजाब से कौमी असम्बली की 183 नशिस्तों में भी पीपल्स पार्टी के सिर्फ 7 उम्मीदवार इलेक्शन जीत सके थे। गुज़िश्ता 3 सालों से बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, मगर पिछले 3 साल के दौरान पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ही आमने सामने नजर आए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आया, बल्कि बाज़ इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन ज़्यादा थे और पीपल्स पार्टी के वोटर कम। मिसाल के तौर पे पीपीपी 164 लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 145 वोट मिले लाहौर में, पीपीपी 165 लाहौर में पीपल्स पार्टी ने 173 वोट लिए, पीपीपी 84 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 235 वोट लिए। यकीनन हम आज भी हमारी डिबेट थी इस पे कि पीपल्स पार्टी का लम्हा फिक्रिया ज़रूर देखने की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमने कारकुनों को भी कहा है, खुद भी देख रहे हैं जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं, जहाँ पे भी बाय इलेक्शन हुए हैं दो ही ग्रुप्स के अंदर, दो ही अफराद के अंदर कैंपेन जो चली है, ये मीडिया कैंपेन आई है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये बैरल ज़रूर देख रही है कि आखिर वो क्या वजूहात है, इसके अलावा क्या वजूहात हैं कि हमारा जो कारकुन है वो इस कंपटीशन में डाल के कि किसी दो में से किसी एक को जीतने और हारने के चक्करों में, जीतने के चक्करों में वो अपनी पार्टी को भी अगर वोट नहीं दे पाता या हम अपनी स्ट्रेंथ को वोट में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, तो इसकी वजूहात क्या है और उसका तरीकाकार क्या है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात और हमारी नज़रों के सामने सियासी तौर पर मुल्क के बड़े हिस्से में तहलील हो रही है, पंजाब में तहलील हो चुकी है। इस अहम सियासी डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के बहुत ही मुमताज़ सीनियर सियासी तज़कियाकार, न्यूज़ एनालिस्ट हैं और बड़ा वसी तजुर्बा है, एडिटर हैं फ्राइडे टाइम्स के जनाब नजम सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब। पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड और सिचुएशन हमने बताया, ये तो इस वक्त अजीब चीज़ है कि ये इतनी पावरफुल जमात होती थी, कम्प्लीटली ऐसा लगता है कि इस वक्त पंजाब में डाइल्यूट हो गई है, पंजाब जैसे सूबे में बिल्कुल तहलील हो गई है, चंद सौ वोट्स, ये बड़ा एक अजीब गरीब डिबाकल हुआ इस पार्टी का। आपके ख्याल में बुनियादी वजूहात क्या हैं? बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी। बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री बयान की है और सारे वजूहात तो उसी हिस्ट्री में हमें मिलते हैं। जब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद, उनकी शहादत के बाद एक दफ़ा तो मोहतरमा को उनका वोट मिला, फिर उसके बाद मोहतरमा की जिलावतनी हुई, फिर ज़ियाउल हक साहब के वफ़ात के बाद फिर एक दफ़ा वोट मिला, क्योंकि ये जिला वतन थी और एक हीरोइन की तरह ये वापस आई थी। और बाकी सब लोग जो थे, नवाज शरीफ साहब खुद, वो भी नवाज शरीफ साहब के, वो भी ज़ियाउल हक का हिस्सा थे, इसलिए फिर एक दफ़ा वोट मिल गया। फिर इनकी कारकर्दगी 2 दफ़ा जब ये रही हुकूमत में, पहली दफ़ा तो कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी जिनको निकाल दिया गया, एक साजिश हुई मगर फिर भी निकाल दिया गया।
جب ایک پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ نکالتی ہے تو پھر دوسرے پارٹی کا وقت آ جاتا ہے، اور عوام یہی سوچتی ہے کہ اب دوسری پارٹی کا وقت آ گیا، انہی کو ووٹ دینا ہے، اس ووٹ کو ضائع نہیں کرنا۔ اس دفعہ پھر اگلی دفعہ نواز شریف صاحب آئے، جب ان کو نکالا گیا تو پھر ایک موقع مل گیا اور محترمہ کو واپس آنے کا، اور آپ کو پتہ کہ ان حالات میں نواز شریف صاحب کو 93 میں نکالا گیا تھا، تو ایسے ہی تھا کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی آئے گی، اور تیسری پارٹی بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے 96 میں پھر نکالے گئے، اور پھر یہ نواز شریف صاحب کا وقت آ گیا۔ پھر اس کے بعد دونوں ہی فارغ ہو گئے، نواز شریف صاحب بھی فارغ ہو گئے، یہ بھی فارغ ہو گئے۔ پنجاب نے صرف ایک دفعہ، جیسے آپ نے بتایا ہے، بھٹو پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ دیا ہے، مگر اس کے بعد ہمیشہ یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کو دیتے رہے، اور اب جا کے جب کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بھی ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے تو زیادہ اب نون لیگ کے لیے ایک دفعہ پھر ایز این اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی اب ان کے لیے ووٹ بن رہا ہے۔ زرداری صاحب کو ایک دفعہ ووٹ ملا ہے بیکاز محترمہ کی شہادت ہوئی، تو یہ پیپلز پارٹی تو اس قسم کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے، کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی، اسی لیے اب جا کے وہ اب جو 5 سال ملے وہ بھی اتنے اچھے نہیں ملے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جوڈیشل موومنٹ تھا، پھر اور بھی ایشوز بن چکے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ڈائنامک پارٹی اب رہ گئی ایک ریجنل پارٹی۔ تو اور وہ جو جیالے جس کی بات اس میں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائلیوشن ہوئی ہے، یہ جو تحلیل ہوئی ہے، یہ جماعت جو کبھی چاروں صوبوں کی زنجیر کا نعرہ لگاتی تھی اور سمجھی بھی جاتی تھی، شاید درست بھی تھا، یہ صرف پنجاب میں ڈائلیوٹ یہ تحلیل نہیں ہوئی، یہ تو اکراس دا کنٹری۔ کے پی میں بھی کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہے، بلوچستان میں آپ دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر ہے، سندھ میں بھی بڑی حد تک لارجلی ریسٹرکٹڈ ہے، ایک انٹیریئر سندھ کے جو اضلاع ہیں وہاں تک۔ یہ تو اب بہت ہی مارجنلائزڈ ہو گئی ہے، بہت ہی چھوٹی سی پارٹی رہ گئی ہے۔ دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں اپارٹ فرام دی جو ہسٹری ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی انہوں نے سندھ میں حکومت کی ہے کوئی اچھی حکومت نہیں کی، اور انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ کراچی کو جیتے ہیں۔ ان کی ہمیشہ وہی فیوڈل لینڈ لارڈز کے اوپر ہی سٹریس رہا ہے، وہی رورل سیٹوں کے اوپر ہی۔ اب کراچی کے اندر اتنی بڑی خلاص تھی، جب جب ریلیجس پارٹیز ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی اس وقت آئی تھی، مگر اس کے بعد ایک ایک کر کے پیپلز پارٹی شہروں سے ختم ہو گئی اور ایم کیو ایم نے ٹیک اوور کر لیا۔ اب ایک پھر وقت آیا تھا کہ جب ایم کیو ایم اڑ گئی تھی اور سپلٹ ہو گئی تھی، تو ایک زبردست موقع تھا ان کے لیے، مگر وہ بھی انہوں نے گوا دیا، اور وہ پی ٹی آئی وہ خلا اس نے پوری کر لی۔ اسی طریقے کے ساتھ پنجاب کے اندر بھی ایک تیسری پارٹی آ گئی ہے، ایک نئی فوج پوری پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے، جنہیں ذوالفقار علی بھٹو کیا بھول جائیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھا اور کیا اس کی قربانی تھی۔ انہیں صرف پچھلے 5 سال یا 6 سال یا 10 سال کا پتہ ہے، اور سارا جو پروپیگنڈا ہوا ہے کرپشن 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 کرپشن، تو انہوں نے ایک نیا لیڈر چنا ہے اربن مڈل کلاسز نے، اور پنجاب بہت اربنائزڈ ہو چکا ہے، اب وہاں کے رورل ایریاز بھی جو ہیں وہ بھی اربن ہیں اب۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک نئی جنریشن آئی ہے، وہ بھی ایک نیا آپشن ڈھونڈ رہی تھی، انہیں وہ نیا آپشن جو ہے جب وہ پیپلز پارٹی سے ہٹے پچھلے 10-20 سال سے، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف انہیں اب ملا ہے، اور وہ ان کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب رہ گئی ہیں صرف 2 ہی پارٹیز، اور یہی چیز کے پی میں بھی یہی ہوئی ہے، اور بلوچستان تو خیر وہاں تو اور سچویشن ہے، وہاں اس کو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا، مگر یہ ہوا ہے۔ تو اور پیپلز پارٹی کے پاس جو آپ 3-4 سیٹیں رہ گئی ہیں اور پنجاب کے اندر، اور وہ بھی ایک فیملی کی۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو قومی سطح پر ارریلیونٹ ہو گئی ہے، اس کی بڑی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے ان کی خود اپنی کارکردگی۔ 13 سال میں جو ان کا انداز حکمرانی سندھ میں رہا ہے، جس انداز سے انہوں نے شہروں کو ٹریٹ کیا ہے، اور جو کرپشن کی گنگا یہاں بہی ہے، وہ اب پورے پاکستان نے دیکھ لی ہے، تو وہ شڈر کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے علاقے میں نہیں آئیں گے۔ تو جو انہوں نے مثال قائم کی ہے وہ ان کو لے ڈوبی ہے۔ دیکھیے بالکل، دیکھیے جیسے میں نے کہا کارکردگی بری رہی ہے، بہت سنگین قسم کے الزام بھی لگے ہیں کرپشن کے، خیر وہ تو سبھی پہ لگتے ہیں، مگر آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ بھی محترمہ آئی تھیں اس وقت بھی زرداری صاحب کے اوپر اس وقت 1988-89 میں یہ الزام لگنے شروع ہو گئے تھے، تو پرانی تاریخ ہے اس کی۔ اور تو یہ 2 وجوہات تھی جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہو رہا تھا اور جیالے چھوڑ رہے تھے۔ جیالے بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، وہ جیالے نہیں رہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہ شاید پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو کہ نون لیگ میں چلے گئے ہیں۔ جو ان میں جیالوں میں سب سے بڑی اہمیت یہ تھی ان کی کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی نون لیگ بنتی جا رہی ہے، تو اس لیے ان کی تھوڑی سی رجحان اس طرف بھی ہے۔ پیپلز پارٹی نہ ادھر کی رہی ہے نہ ادھر کی رہی ہے،
اب وہ کوشش کر رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی کچھ اٹھک بیٹھک ہو جائے, وہاں سے کوئی مدد مل جائے اور پھر ایک دفعہ کہیں نہ کہیں پاؤں جما لیں. یہ ان کی کوشش ہے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ تو شاید پیپلز پارٹی کا پھر وقت آ رہا ہے جس کو تھوڑی سی ہوا. اچھا, اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو جیالے جو ہوتے تھے, جو کہ برانڈڈ جیالے ہوتے تھے, سینئر لوگ ہوتے تھے, مثال کے طور پہ بڑے معزز قسم کے اعتزاز احسن صاحب جیسے لوگ اور دوسرے سینئر لوگ جو کہ پارٹی سے بالکل اب لا تعلق سے ہو گئے ہیں, فرد اللہ بابر وغیرہ ٹائپ کے لوگوں کو تو بلاول نے ویسی سائٹ پہ کر دیا ہے. تو یہ پچھلے 3 سال میں جو بلاول بھٹو کی کارکردگی رہی ہے, ریزلٹس تو یہ شو کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے, ایز اپوز ٹو مریم جو کہ اسی پیریڈ کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو وہ بہت ایکٹیولی لانچ ہوئی ہیں, وہ تو کئی مائلز اینڈ مائلز اہڈ پیچھے چھوڑ گئی ہیں بلاول کو. عرض یہ ہے کہ توقع یہ تھی کہ بلاول جو ہے وہ خود اپنے شخص ہوں گے, ہی ول بی ہز اون مین, اور اپنے والد صاحب کی جو سیاست ہے یا ان کی جو پالیسیز ہیں ان کی اور ان کی بہن کی, اس سے یہ الگ ہو کے ایک نئی روح ڈالیں گے پیپلز پارٹی کے اندر, مگر ایسے نہیں ہوا. بلاول بھٹو بالکل اپنے والد صاحب کی پالیسیز فالو کر رہے ہیں, انہی کی ہدایت سے چلتے ہیں, ان کا اپنا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اب ایسے ہی لگتا ہے کہ ہی از بیسکلی ہز ماسٹرز وائس, اور زرداری صاحب پیچھے سے سارے جو ہے نا وہ پپٹ چلا رہے ہیں. بلاول بھٹو کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے, بہت ان میں پرومس بھی تھی, مگر وہ جو صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک اپنا نکالنا, اپنی لیڈرشپ ایکسٹیبلش کرنا, وہ نہیں کر پائے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب نجم سیٹھی ہمارے ساتھ موجود تھے.